مغل شہزادیاں اور مہارانیاں۔ مغل دور حکومت اپنی شاندار تہذیب و تمدن، فن تعمیر، علم و ثقافت کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جاتی رہے گی۔ مغل بادشاہوں، شہزادوں کو ان کے کاموں کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، لیکن مغل رانیوں اور شہزادیوں نے بھی شاعروں، ادیبوں اور دیگر فنکاروں کی جو حوصلہ افزائی کی، ان پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ مغل رانیوں، شہزادیوں کا اپنا الگ ہی مرتبہ اور معیار تھا، جسے انہوں نے اپنے رہن سہن، اپنے رکھ رکھاؤ سے ہمیشہ قائم رکھا۔ وہ فارسی زبان میں شاعری بھی کیا کرتی تھیں۔ آج انہی رانیوں اور شہزادیوں کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کرۂ ارض پر جو ممالک مہذب اور ترقی یافتہ خیال کیے جاتے ہیں، ان کے عروج، ان کی ترقی اور تہذیب و تمدن کا ذریعہ تعلیم النسواں رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں علوم و فنون کی ترقی کا انحصار بادشاہوں کی سرپرستی پر ہوتا تھا۔ یہ حقیقت مغل بادشاہوں کے دور میں اور بھی نمایاں ہوئی۔ مغل دور میں اکثر عورتیں پڑھنے لکھنے کے علاوہ تیر اندازی، گھڑ سواری وغیرہ میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ سیر و سیاحت اور شکار وغیرہ میں عموماً گھوڑے پر سوار ہوا کرتی تھیں۔ مغل بادشاہوں نے شہزادوں کے ساتھ ساتھ شہزادیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا تھا۔ ان میں بعض کو علمی اور ادبی اعتبار سے ممتاز حیثیت حاصل ہوئی۔ مغل شہزادیاں اور رانیاں۔ گل رخ بیگم ہندوستان کی فارسی کو عورت تھیں، بادشاہ بابر کی بیٹی اور مرزا نور الدین کی بیوی تھیں، گل بدن کی بہن اور سلیمہ کی ماں تھیں۔ سلیمہ بیگم برصغیر کی فارسی شاعرہ اور فاضلہ عورت تھیں، گل رخ کی بیٹی اور ظہیر الدین بابر کی نواسی تھیں۔ سلیمہ بیگم بہت پاک دامن اور مومن عورت تھیں، 4 دفعہ حج کیا، شعر و شاعری کا ذوق رکھتی تھیں۔ معاصر الامراء میں ان کا تخلص مخفی بتایا گیا ہے۔ جہاں آرا بیگم فارسی کو شاعرہ اور صوفی خاتون تھیں، بہت ہی خوبصورت اور خوش اخلاق تھیں، دانشمندوں اور شاعروں پر انعامات اور اکرامات نچھاور کرتی تھیں۔ ان کی آخری پناہگاہ دہلی میں ہندوستان کے صوفیوں کے رہبر حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے احاطے میں ہے۔ گل بدن بیگم ہمایوں نامہ گل بدن بیگم کی تصنیف ہے۔ بابر کی بیٹی گل بدن ہمایوں نامہ میں لکھتی ہیں کہ اکبر بادشاہ کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا کہ فردوس مکانی یعنی بابر بادشاہ اور حضرت جنت آشیانی یعنی ہمایوں بادشاہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے اسے تحریر میں لے آؤں۔ بابر بادشاہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ حقیر اس وقت صرف 8 سال کی تھی، اس لیے مجھے اس وقت کی باتیں اچھی طرح سے یاد نہیں ہیں۔ تاہم شاہی حکم کی تعمیل میں میرے حافظے کو جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ میں نے سنا ہے اسے ضبط تحریر میں لا رہی ہوں۔ گل بدن بیگم بڑی فیاض اور سخی خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے صدقے اور خیرات کیے۔ جو بوڑھی ہوتی گئیں اور زیادہ سخی ہوتی گئیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت لوگوں کو خوشحال کیا۔ 80 برس کی عمر میں وفات پائی۔ بہت نیک، حساس، ذہین اور فرض شناس تھیں۔ گھریلو معاملات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتی تھیں۔ ہمایوں نامہ کوئی ادبی کارنامہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے جو کچھ سنا یا دیکھا اسے بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا۔ اس کے علاوہ وہ زمانے کے دستور کے مطابق نظمیں بھی لکھا کرتی تھیں۔ میر مہدی شیرازی نے اپنی تصنیف تذکرۃ الخواتین میں گل بدن کی شاعری کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ ظہیر الدین بابر کی بیٹی تھیں اور گل رخ کی بہن تھیں۔ خراسان میں پیدا ہوئیں۔ 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ دالدار بیگم کے ساتھ ہندوستان آئیں۔ اپنے باپ اور بھائی کے سائے میں پلیں۔ فارسی اور ترکی ادبیات کی انشاء سیکھی اور دوسرے فنون حاصل کیے۔ ان کی شادی ہمایوں شاہ کے صدر اعظم حضرت خواجہ چغتائی سے ہوئی۔ فنا النساء کا تخلص فنا تھا۔ یہ بھی فارسی کو شاعرہ تھیں اور جہانگیر کی بیویوں میں سے ایک تھیں۔ نور جہاں مہر النساء ہندوستان کی ملکہ جس کا لقب نور جہاں ہے، شاعرہ، تجربہ کار، ہنرمند اور مدبر خاتون تھی۔ یہ خواجہ غیاث الدین محمد کی بیٹی تھی۔ نور جہاں قندھار کے بیامان میں پیدا ہوئی۔ باپ نے نام مہر النساء رکھا۔
اس کا باپ تجارت کے سلسلے میں ہر سال اکبر کے لیے تحفے لایا کرتا تھا۔ جلدی خواجہ غیاث الدین نے اکبر کے دربار میں رسائی حاصل کر لی۔ خواجہ کی بیوی نے اپنی ہنرمندی کی بنا پر بادشاہ کی بیٹیوں کی سرپرستی حاصل کر لی۔ مہر النساء بھی اپنی ماں کے ساتھ محل کے کاموں میں شریک ہوا کرتی تھی۔ شہزادہ خرم جو بعد میں بادشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، اس کا عاشق ہو گیا۔ اکبر بادشاہ نے اس کی مخالفت کی۔ اکبر کے اشارے سے خواجہ نے اس کی شادی علی قلی خان سے کرا دی، جو شیر افغن کے نام سے بھی مشہور تھا۔ بعد میں شیر افغن کے قتل کے بعد نور جہان سے جہانگیر نے شادی کر لی۔ یہ خاتون کفایت شعار، خوبصورت، تجربہ کار اور باسلیقہ تھی۔ جلدی اپنے شوہر کا دل موہ لیا اور اس حد تک دل پر چڑھی کہ جہانگیر کے دور میں جو سکہ چلتا تھا اس کی ایک طرف جہانگیر اور نور جہان کی تصویر تھی اور دوسری طرف یہ بیت لکھی تھی: بحکم شاہ جہانگیر یافت صد زیور بنام نور جہاں بادشاہ بیگم زر۔ نور جہان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اسے صرف شاہانہ کاموں میں ہی کمال حاصل نہیں تھا، بلکہ شعر کے سلیقے اور شعر کہنے میں بھی بے نظیر تھی۔ تاریخ ادبیات میں نور جہان کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے: نور جہاں بیگم نور الدین محمد جہانگیر کی رفیقہ حیات ایک عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی، ذوق علم و ادب کی دولت سے مالا مال تھی۔ زبیدۃ النکاح ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب کی بیٹی تھی۔ زنان سخنور میں مشیر سلمہ نے اس کا نام زبیدہ بتایا ہے۔ زیب النساء ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب کی بیٹی، عالمہ، فاضلہ، عارفہ اور فارسی زبان کی شاعرہ تھی۔ زیب النساء نے 3 سال کی مدت میں قرآن مجید حفظ کیا، فارسی، عربی اور اردو زبان سے کافی واقفیت پیدا کر لی تھی۔ دانشمند، ادب دوست اور شاعرہ پرور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کتابیں، رسالے اور دیوان اس کے نام لکھے گئے ہیں۔ ان کے والد ہر کام میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ شادی نہیں کی، 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مغل بادشاہ اور ان کی بیگمات کے نام: ظہیر الدین محمد بابر، ماہم بیگم، نصیر الدین محمد ہمایوں، حمیدہ بانو بیگم، جلال الدین محمد اکبر، مریم ازمانی بیگم، نور الدین محمد سلیم جہانگیر، نور جہاں، شہاب الدین محمد خرم شاہ جہان، ممتاز محل، ملکہ جہاں، قنداری محل، محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، دلراز بانو بیگم، قطب الدین محمد معظم، نور النساء بیگم، معز الدین محمد جہاندار شاہ، لال قمر، امتیاز محل، معین الدین محمد فروخ سیر، فخر النساء بیگم، شمس الدین محمد رفیع الدولہ، نواب رضی النساء بیگم، نواب عنایت بانو بیگم، نصیر الدین محمد شاہ، نواب ملک الزمانی بیگم صاحبہ، بادشاہ بیگم، نواب قدسیہ بیگم، مجاہد الدین احمد شاہ عنایت پوری بائی، شاہ عالم ثانی، ملکہ عالم بیگم صاحبہ، بہادر شاہ ظفر، ملکہ الزمانی، نواب زینت محل صاحبہ۔ دوستو، اسی کے ساتھ اب میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس امید میں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔